الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزتوں کے لائق اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن ساتھیوں اور بالخصوص سوشل میڈیا پر مختلف چینلز کے ذریعے سے دیکھنے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ مرکز علم و فن قلعہ اہل سنت جامعۃ الرضا غوثیہ مہریہ بہاٹا روڈ چنالی کلر سیدان راول پنڈی پاکستان میں ہفتہ وار بزم صراط مستقیم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم اسی سلسلہ کی ایک کڑی میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اس بزم کا آغاز اللہ تعالیٰ کی لریب کتاب سے کرتے ہیں۔ سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، اس کا قاری بھی ہو کہ یہ تیری زباں لگتا ہے، اور جب میری نظر سوئے افلاک اٹھتی ہے، اور جب میری نظر سوئے افلاک اٹھتی ہے تو یہ چاند بھی مجھے تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ اب اس کے بعد میں تلاوت کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں جناب سید معز شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل زوردار نعروں سے استقبال، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ تھے سید معیز شاہ صاحب جو کہ خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی آواز میں، علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے. نام نبی لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نام نبی لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بجایا نہیں کرتے. اب میں نعت کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں محمد طیب کو کہ وہ آئیں اور نعت شریف سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ان کے آنے سے قبل زوردار نعروں سے استقبال. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمانے نے زمانے میں صحیح ایسا نہیں دیکھا. لبوں پر جس کے سائل نے نہیں کرتے نہیں سنا. لبوں پر جس کے سائل نے نہیں کرتے نہیں سنا. مصیبت میں جو کام آئے گناہ گاروں کو بخشائے. مصیبت میں جو کام آئے گناہ گاروں کو بخشائے. وہ ایک فارس محبوب رب العالمین دیکھا. وہ ایک فارس محبوب رب العالمین دیکھا. زمانے نے زمانے میں صحیح ایسا نہیں دیکھا. لباں پر جس کے سائل نے نہیں کرتے نہیں سنا. وہ آقا جو کہ خود کھائے کھجور اور غلاموں کو. وہ آقا جو کہ خود کھائے کھجور اور غلاموں کو. کھلائے نعمتیں دنیا کی کب ایسا کہیں دیکھا. کھلائے نعمتیں دنیا کی کب ایسا کہیں دیکھا.
زمانے نے زمانے میں صحیح ایسا نہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں کرتے نہیں سنا، ہو لب پر امتی جس کے کیس جب انبیاء نفسی، ہو لب پر امتی جس کے کیس جب انبیاء نفسی، دو عالم نے اسے سالک شفیع المذنبی دیکھا، دو عالم نے اسے سالک شفیع المذنبی دیکھا، زمانے نے زمانے میں صحیح ایسا نہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں کرتے نہیں سنا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد طیب جو کہ خوبصورت انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی آواز میں، علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے۔ اب میں نعت شریف کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں محمد صوبان کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کر کے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل زوردار نعروں سے استقبال، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، پائے کو باپل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کو باپل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب مسلم کی
صدا پر وعید لاتے جائیں گے، رب مسلم کی صدا پر وعید لاتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد تھوبان جو کہ خوبصورت انداز سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سراہی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ خواجہ ہند کا دربار ہاں پیارا دیکھا، خواجہ ہند کا دربار ہاں پیارا دیکھا، ہم نے اجمیر میں جنت کا نظارہ دیکھا، جس پر پڑ جاتی ہے ایک بار نگاہ رحمت، اس کی قسمت کا بلندی پہ ستارہ دیکھا، سب نے دھتکار دیا میرا نہیں ہے کوئی، تیرے ہی در پہ فقط اپنا گزارا دیکھا، تیرے ہی در پہ فقط اپنا گزارا دیکھا۔ اب میں بیان کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں سید سخاوت حسین شاہ بخاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل زوردار نعروں سے استقبال۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا نبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انبیاء کرام اپنی عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر بات کریں تو چند نمایاں پہلو آپ کے کردار میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے کردار میں قرآن پاک کی تلاوت اور راتوں کی عبادت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کا معمول تھا کہ وہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب ایک دن میں 2 بار ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب کے کردار میں سادگی کا پہلو بھی معلوم ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو لباس تھا اس میں انتہا درجے کی سادگی تھی۔ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ ظاہری زینت کے بجائے باطن کی صفائی پر زور دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل تھا اور اس میں بھی کئی پیوند لگے ہوئے تھے، گویا کہ خواجہ صاحب کے لباس سے بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ محترم سامعین کرام، پڑوسیوں سے حسن سلوک بھی خواجہ صاحب کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھا کرتے اور ان کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو خواجہ صاحب اس کے جنازے میں بھی شریک ہوتے اور تدفین کے بعد جب سب لوگ واپس آ جاتے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر
اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ خوف خدا بھی خواجہ صاحب کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ خواجہ صاحب پر خوف خدا کا اس قدر غلبہ تھا کہ آپ ہمیشہ خوف خدا سے کانپتے رہتے اور گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کردار میں مسلمانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کا بھی پہلو ایک نمایاں ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کئی برس تک اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہا، لیکن آپ نے مجھ سے بھی کسی کا راز فاش نہیں کیا۔ تو یہ چند نمایاں پہلو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بیان کیے۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں اولیاء کرام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے سید سخاوت حسین شاہ جو کہ خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب میں بیان کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں سید صداقت حسین شاہ بخاری کو کہ وہ آئیں اور بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل زوردار نعروں سے استقبال: نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام اور میرے ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میری گفتگو کا موضوع سیرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ہے۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے، آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کے مشہور القابات میں معین الدین، خواجہ غریب نواز اور سلطان الہند ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید غیاث الدین علیہ رحمہ ہے، جو کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے۔ جب خواجہ صاحب کی عمر 15 برس ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ حصول علم کے سفر میں جب نکلے، سمرقند میں مولانا شرف الدین علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ آپ نے قطب وقت حضرت سیدنا ہارون چشتی نور اللہ مرکزہ دست حق پرست پر بیعت ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کے پیر و مرشد آپ سے انتہائی خوش تھے اور اپنے اس مرید صادق پر فخر کرتے تھے۔ حصول علم کے سفر میں حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور 5 ماہ تک بارگاہ غوثیہ سے فیض حاصل کیا۔ دوران سفر آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور وہاں مراقبہ بھی کیا۔ جب آپ داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے داتا گنج بخش علی حجویری کی تعظیم کی عظمت کا ایک شعر میں جو تصویر کھینچی، جو آج بھی داتا صاحب کے دیوانوں کی زبانوں پر موجود ہے: گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کے فیض سے حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے سید صداقت حسین شاہ جو کہ خوبصورت انداز سے
ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ آقا کی توصیف کا اظہار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ آقا کی توصیف وظیفہ ہے زبان کا، اگر یہ جرم ہے تو کہیں بار کریں گے۔ جاؤ مدینے میں کان لگا کر سنو، میرے آقا کی باتیں مدینے کے در و دیوار کریں گے۔ سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محبوب سر کو سجدے سے اٹھا لو، یہ کار و غضب تو تیرے دشمنوں کے لیے ہے، ہم تو تیرے چاہنے والوں سے پیار کریں گے، ہم تو تیرے چاہنے والوں سے پیار کریں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی بزم صراط مستقیم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے نیکسٹ تھرسڈے کو پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔